حضرات گرامی، ہمارا ایک اور عقیدہ بھی ہے، اور وہ عقیدہ یہ ہے وسیلے کا عقیدہ۔ اس سے متعلق میں آپ کی خدمت میں بات جو پیش کرنا چاہوں گا، کچھ واقعات پیش کرنا چاہتا ہوں، کچھ آیتیں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ہم جو وسیلے کا عقیدہ رکھتے ہیں وہ کیوں رکھتے ہیں؟ اس لیے رکھتے ہیں کہ ایک تو پروردگار کا خود حکم بھی ہے اور عقل بھی اس بات کو تسلیم کرتی ہے۔ عقل بھی اس بات کو تسلیم کرتی ہے۔ کیوں تسلیم کرتی ہے؟ دیکھیے، میں جب یہاں تک پہنچا اور یہاں مجلس پڑھنے کے لیے آیا تو کسی نہ کسی وسیلے کے ذریعے سے آیا۔ آپ وہ افراد جو مجلس ختم ہونے کے بعد مجلس کو سنیں گے، کسی وسیلے کے ذریعے سے سنیں گے۔ آپ جب بھی کسی بھی کام میں پھنستے ہیں یا کسی بھی کام میں مدد چاہتے ہیں، چاہے اپنا گھر بنانا ہو، چاہے بیماری ہو، چاہے اپنے سفر کرنا ہو، کوئی بھی معاملہ ہو، حتیٰ کہ لباس سلوانا ہو، آپ ایک وسیلہ اختیار کرتے ہیں۔ لباس سلوانے کے لیے کسی کے پاس جاتے ہیں، گھر بنوانے کے لیے کسی کے پاس جاتے ہیں، گاڑی کو ٹھیک کروانے کے لیے کسی کے پاس جاتے ہیں۔ تو انسان جو ہے وہ وسیلے کا محتاج ہے۔ تو مدد کے بغیر انسان چل نہیں سکتا، یہ انسان کی فطرت میں پروردگار نے رکھا ہے۔ تو جب انسان کی فطرت میں یہ پروردگار نے رکھا ہے کہ وہ وسیلے کے بغیر چل نہیں سکتا، ایک کھانا بھی پکتا ہے تو بہت سارے لوازمات اور بہت ساری چیزیں انسان کسی وسیلے کے ذریعے سے اکٹھی کرتا ہے، اور وہ خود جس سے خریدتا ہے وہ کسی اور سے خریدتا ہے، اور وہ خود کسی جگہ سے فصل لگاتا ہے، اور تب جا کے وہ ایک پلیٹ میں کھانا اس کے پاس آتا ہے۔ تو ایک انسان لقمہ بھی بنا کے منہ میں ڈالتا ہے تو کئی وسیلوں کے تحت وہ ہوتا ہوا انسان کے منہ میں جاتا ہے۔ تو یہ پورا طریقہ ہے جو وسیلے کا ہے۔ لیکن پھر کوئی کہے کہ نہیں، خدا تو بہت قریب ہے، خدا کے لیے کون سا وسیلہ؟ خدا نے تو قرآن میں کہا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں رگے گردن سے زیادہ قریب ہوں۔ خدا نے قرآن میں کہا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے خدا ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ تو پھر کیا ضرورت ہے وسیلے کی؟ ہے نا یہ اعتراض؟ بھئی یہ جو آپ نے مثالیں دی، کھانے کی، لباس کی، گھر کی، یہ تو دنیاوی مثالیں ہیں۔ خدا کے معاملے میں تو یہ معاملہ نہیں ہے۔ یہ معاملہ تو اس وقت پیش آتا جب خدا بھی انسان کی طرح کوئی شے ہوتا اور اس تک پہنچنے کے لیے کسی وسیلے کا سہارا لینا پڑتا۔ لیکن خدا خود کہہ رہا ہے کہ میں رگ گردن سے زیادہ قریب ہوں، پکار لو۔ ایک اور جگہ پہ کہہ رہا ہے ادعونی استجب لکم، پکارو میں تمہیں جواب دیتا ہوں۔ تو جب اتنی آیتیں موجود ہیں تو پھر کیا ضرورت پڑی ہے شیعہ افراد کو کہ علی مدد پکارے، یا حسین کہیں، یا عباس کہیں، یا زینب کبریٰ کہیں؟ یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اعتراض واضح ہے؟ اعتراض سمجھ میں آ گیا؟ بہت واضح اعتراض پیش کر دیا میں نے آپ کی خدمت میں۔ حضرات گرامی، اب اعتراض اگر سمجھ میں آ گیا تو اب جواب سنیے گا۔ دیکھیے حضرات گرامی، توجہ سے جانب رکھیے گا۔ یہ جو علم میں پروردگار نے کہا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے پروردگار ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ تیری عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ آگے کیا کہہ رہا ہے؟ پورا سورہ پڑھیے نا، آدھا سورہ نہ پڑھیے۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے پروردگار سیدھے راستے پر چلا۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا رستہ جن پر نعمتیں نازل ہوئیں۔ پالنے والے رستہ تیرا ہے، لوگ کہاں سے آ گئے؟ بھائی رستہ تو اللہ کا ہے نا۔ اہدنا الصراط المستقیم، بعض نے کہا کہ سیدھا رستہ دکھا، ہم کہتے ہیں سیدھے رستے پہ قائم رکھ۔ اہدے کا ترجمہ بعض لوگ ترجمہ کرتے ہیں دکھا، بھائی جنہوں نے نہیں دیکھا وہ دکھا، ہم نے دیکھ لیا ہم کہتے ہیں قائم رکھ۔ جو بھی ترجمہ کیجئے اہدے کا، اہدنا الصراط المستقیم، اے پروردگار سیدھے رستے پر چلا، اے پروردگار سیدھے رستے پر قائم رکھ۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے رستے پر چلا نا جن پر نعمتیں تو نے اتاری ہیں،
غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کے رستے پر نہیں چلانا جن پر تو نے اپنا غضب نازل کیا اور جو ضالین بھٹکے ہوئے ہیں۔ رستہ اللہ کا ہے، معلوم ہوا نعمتوں والے بھی کچھ ہیں، گمراہ بھی کچھ ہیں۔ نعمتوں والوں کے رستے پر چلو گے تو اللہ کے رستے پر چلو گے، بھٹکے ہوئے لوگوں پہ چلو گے تو اللہ شیطان کے رستے پر چلو گے۔ یہ نعمتیں والے کون سے ہیں؟ نعمت والے کون سے ہیں؟ تو اب آئیے غدیر میں چلیے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، آج دین کامل ہو گیا، آج نعمت تمام ہو گئی۔ علی کو 1.25 کے سامنے من کنتوں کا اعلان کر کے ہاتھوں میں بلند کر کے کہا آج دین کامل ہو گیا، آج نعمت تمام ہو گئی۔ یہ رستہ علی کا رستہ ہے جو نعمت والا رستہ ہے۔ یا علی